محترم احبہ، جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل حضور رحمت للعالمین جان عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھے اللہم صلی حضرات محترم، انسان کا ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان ہر تکلیف دینے والی چیز سے ڈرتا ہے۔ مثلا آپ زیادہ چلنے والی ہوائیں یعنی طوفان، پھر سمندروں کے اندر موسموں کا بدل جانا یعنی طوفان آنا، پانی کا سیلاب آنا، اس کے بعد سانپ، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، تلوار، بندوقیں، بارود، یعنی ہر تکلیف دہ چیز سے انسان فطری طور پر ڈرتا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں آگ سلگ رہی ہو اور بندہ کہے کہ میں اس میں کود جاؤں، تو کودے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یا پانی کا سیلاب جا رہا ہوگا، کوئی بندہ کہے گا میں اس میں چھلانگ لگاؤں گا، اگر چھلانگ لگایا تو اس میں بہہ جائے گا، مر جائے گا۔ ہوائیں تیز چلتی ہو تو کوئی یوں نہیں کہے گا کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلوں گا اور اس کا مقابلہ کروں گا۔ کیوں؟ بندہ اس سے ڈرتا ہے فطری طور پر، اور ہر کوئی ڈرتا ہے، ہر انسان ڈرتا ہے۔ لیکن اللہ کی ساری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان کے حوالے سے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک یہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کے دوست جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ رنج و ملال۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی بھی تو ہماری طرح ہے، جس طرح ہمارے دو ہاتھ ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، جس طرح ہماری آنکھیں ان کی بھی آنکھیں، جس طرح ہمارے پیر چلتے ان کی بھی پیر ہیں، یعنی جیسا جسم ہمارا ایسا جسم انہی کا۔ لیکن آگ سے ہم ڈرتے ہیں وہ نہیں، بہتے ہوئے پانی سے ہم ڈرتے ہیں وہ نہیں، تیز چلنے والی ہواؤں سے ہم ڈرتے ہیں وہ نہیں، آگ کے شعلوں سے ہم ڈرتے ہیں وہ نہیں، بندوق بارود کیڑے مکوڑوں سے ہم ڈرتے ہیں وہ نہیں۔ وجہ کیا؟ ریزن کیا؟ حالانکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، وہ نہیں ڈرتے جو اللہ فرماتا ہے کہ میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ رنج و ملال، لیکن ہم ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا بتاؤں؟ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کیونکہ ان کے پاس تقوی ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کرتے ہیں، تو کائنات کی کوئی چیز انہیں ڈرا نہیں سکتی۔ اور آج ہم ہر چیز سے ڈرتے کیوں؟ کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں۔ اور حضور فرماتے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، کائنات کی کوئی تکلیف دہ چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی۔ اور جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، پھر اسے چوٹیاں بھی ڈراتی ہیں، مکوڑے بھی ڈراتے ہیں، سانپ بھی ڈراتے ہیں، آگ بھی ڈراتی ہے، ہوائیں بھی ڈراتی ہیں، پانی بھی ڈراتا ہے، ہر شے ڈراتی ہے۔ فرق یہی ہے اللہ کے دوستوں میں اور ہم میں کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اسی لیے کائنات کی ہر چیز ہمیں ڈراتی ہے، اسی لیے کرونا ہمیں ڈراتا ہے۔ اور وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے کائنات کی کوئی چیز انہیں نہیں ڈراتی۔ پھر دیکھیں آپ سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد جنہیں خواجہ عثمان ہارونی کہا جاتا ہے، وہ آگ کے اندر چلے جاتے ہیں پھر بھی آگ ان کے جسموں پر اثر نہیں کرتی۔ پھر جیسی وہ آگ سے باہر آئے، جتنے بھی نجومی تھے
دل میں آگ جلاتی نہیں. کیوں؟ دل میں خشیت الہی ہے. لیکن دیکھیں ہمارے اسلاف کی زندگی اور آج ہماری زندگی دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق سبحان اللہ. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خوف خدا کتنا وسیع تھا. ایک مرتبہ آپ نے ایک درخت کے اوپر ایک پرندے کو دیکھا کہ جو کھا رہا تھا. آپ نے جیسے اس پرندے کو دیکھا دل میں خشیت الہی پیدا ہوئی اور کہا او پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو کھاتا ہے پیتا ہے اڑ کر چلا جاتا ہے, قیامت میں تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا. پھر کہتے کاش میں پرندہ ہوتا اور میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. خشیت الہی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ کی زندگی کے حوالے سے لکھا گیا کہ آپ اپنی زندگی کے اعمال کو ایک رجسٹر کے اندر لکھ کر رکھا کرتے تھے. کس میں؟ رجسٹر میں. پورے دن میں جو بھی کام کرتے اس کو لکھ لیا کرتے تھے کاغذ پر. پھر جب جمعہ کا دن آتا رات کے وقت اس رجسٹر کو کھولتے اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے, اور جو کام رضا الہی کے لیے ہوتا پھر وہ جو ہے اپنے ہاتھ میں کوڑا اٹھاتے درہ اٹھاتے اپنے جسم پر مارتے اور کہتے کہ تو نے فاروق یہ کام کیوں کیا, تو نے یہ کام کیوں کیا, اور خشیت الہی میں رونے لگتے. یہ ہے ہمارا اسلام. پورا دن ہم صبح سے لے کر شام تک گزارتے ہیں, کبھی بھی ہم نے اپنے اعمال کے حوالے سے کوئی فکر نہیں کی. لیکن سنیں ہمارے بزرگوں کی زندگی میرے عزیزو, کاش آپ کے دل میں یہ بات ہو جائے. سیدنا عثمان غنی یہ کون ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. اے عثمان تو جنتی, اے عثمان تو جنتی. سیدنا عثمان غنی کی زندگی کی یہ تاریخ ہے کہ جب بھی آپ قبرستان آتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک رونے کی وجہ سے بھیگ جاتی, اور جس قبر کے قریب کھڑے رہ کر روتے وہ زمین بھی آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے گیلی ہو جاتی. کسی نے پوچھا او عثمان غنی آپ اتنا کیوں روتے ہیں قبر کے قریب آ کر؟ جب محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم کا تذکرہ ہوتا, جہنم کی آگ کا تذکرہ ہوتا, آخرت کا تذکرہ ہوتا, آپ کو روتے ہوئے نہیں پایا. قبر کے قریب آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں اور سوال کرنے والے سن, قبر کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان فرمایا کہ اے عثمان قبر جو ہے قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر بندہ اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہر منزل اس کے لیے کامیابی ہے, اور اگر بندہ اس منزل میں ناکام ہو گیا تو پھر ہر منزل میں اس کے لیے ناکامی ہے. میں اس قبر کی منزل کو یاد کر ہو رہا ہوں. ہماری زندگی کو دیکھیں, آج ہمارے یہاں قبر رسم ہو گئی, پتھروں کے ٹیلے ہو گئے, لیکن ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے کہ وہ قبر پر کھڑے رہ کر رویا کرتے تھے. قبر کو آپ سمجھتے کیا ہے؟ ایک کھڈا سمجھتے؟ قبر جو ہے قبر وہ دنیاوی دیگر کھڈوں میں سے ایک الگ کھڈا ہے. دنیا کی مٹی الگ ہے, قبر کی مٹی الگ ہے. قبر بہت خطرناک ہے میرے عزیز. قبر کی آگ دنیا کی آگوں سے کئی زیادہ خطرناک ہے. قبر کے کیڑے دنیا کے کیڑوں سے کئی زیادہ خطرناک ہیں. قبر کے سانپ دنیاوی سانپوں سے کئی زیادہ خطرناک ہے. دنیا کا ایک سانپ اگر ڈس لے تو چند دنوں میں اس کا زہر نکل جاتا ہے, لیکن اگر قبر کے سانپ نے ایک مرتبہ ڈس لیا کئی ہزار سال تک اس کا زہر جو ہے جاتا نہیں, اس کی تکلیف ختم نہیں ہوتی. کبھی غور تو کرے کہ ہم نے بھی اس قبر میں جانا ہے. اتنے بے خوف ہو گئے ہم, اتنے نڈر ہو گئے ہم کہ اللہ کے عذاب کی ذرہ برابر ہمارے دلوں میں خوف نہیں. آخرت کا ڈر پیدا کریں,
اللہ کے خوف سے بے خبر نہ رہے میرے عزیزو، اللہ اتنی پکڑ کرنے والا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ اتنی پکڑ کرنے والا ہے۔ لیکن سنیں، جس کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جسے آقا حسین کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، مولا حسین کہا جاتا ہے، ان کے شہزادوں کی بات پیش کروں۔ سیدنا امام زین العابدین، کون؟ زین العابدین، جس کو عبادت کی زینت کہا جاتا ہے۔ یارو ذرا تاریخ کو پڑھو، کیسی خشیت الہی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا کہ آپ کی خوف خدا کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ سرکار امام زین العابدین حج کے ارادے سے نکلے، جیسے ہی نکلے آپ نے احرام شریف باندھا، احرام کے بعد تلبیہ، اب تلبیہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد حج کے اندر اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ سیدنا امام زین العابدین نے احرام تو باندھ لیا، لیکن آپ تلبیہ نہیں پڑھ رہے۔ لوگوں نے عرض کی امام صاحب کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ تلبیہ پڑھیے۔ سرکار امام زین العابدین فرماتے ہیں، او میرے عزیزو، میں کیسے کہوں لبیک، میں کیسے کہوں لبیک؟ اگر میں نے لبیک کہہ دیا اور اگر میرے خدا کی بارگاہ سے یہ فرمان آ گیا لا لبیک لا لبیک، اگر میں نے کہہ دیا خدا میں حاضر ہوں حاضر ہوں، اور رب کی بارگاہ سے اگر یہ فرمان آ گیا اے زین العابدین تیری حاضری میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے، تو میں رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑا رہ سکتا؟ اس وجہ سے میں تلبیہ نہیں کہتا۔ لوگوں نے کہا حضرت پھر بھی کہنا تو ضروری ہے، آپ کے لیے کہنا ضروری ہے۔ سرکار امام زین العابدین نے پھر کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ جیسے یہ پڑھا خشیت الہی کی وجہ سے آپ رونے لگے اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ آپ میں سے کوئی امام حسین کا بیٹا ہے ذرا مجھے بتائیے؟ آپ میں سے کوئی زین العابدین ہے ذرا مجھے بتائیے؟ آپ میں سے کوئی صدیق اکبر ہے مجھے بتائیے؟ آپ میں سے کوئی فاروق اعظم ہے مجھے بتائیے؟ آپ میں سے کوئی عثمان غنی ہے ذرا مجھے بتائیے؟ کیا آپ میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے آپ کو یقینی جنتی کہتا ہو؟ صحابی رسول وہ ہے، اہل بیت رسول وہ ہے کہ جو یقینی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، پھر بھی خشیت الہی اتنا ہے، ہمارے دامن میں تو کوئی عمل نہیں، پھر بھی ہمارے آنکھ سے خوف خدا کے باعث ایک قطرہ نہیں نکلتا۔ ہمارے بزرگوں نے خشیت الہی میں اللہ کے خوف میں چھانے دے دی۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت فتح محسن۔ کیا نام ہے؟ فتح محسن۔ بڑے پرہیزگار تھے، بڑی خشیت الہی ان کے دل میں تھی، بڑا اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اور ہر رات ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ مصلی پر بیٹھ کر آپ رو رہے تھے، اللہ کے خوف میں، اللہ کی خشیت میں رو رہے تھے۔ جیسے ہی رو رہے تھے تو آپ کے کمرے میں آپ کا ایک شاگرد جو آپ سے تعلیم حاصل کیا کرتا تھا وہ آیا۔ جیسے ہی آپ کا شاگرد آپ کی بارگاہ میں تو اپنے چہرے کو اس طرح اپنے ہاتھ سے چھپا لیا۔ ان کا شاگرد کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنے استاد فتح موصلی کو دیکھا تو ان کی انگلیوں پر خون کی طرح آنسو تھے۔ کس کی طرح؟ خون کی طرح آنسو تھے۔ میں نے اپنے استاد حضرت فتح موصلی کی بارگاہ میں عرض کی، او میرے استاد عزیز ذرا بتائیے آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ خون کے نشان کیسے ہیں؟ یہ خون کے نشان کیسے ہیں؟ یہ خون کے نشان کیسے ہیں اور یہ کب سے ہیں؟ حضرت فتح موصلی نے کہا
او میرے شاگرد 60 سال سے، کتنے سال سے؟ 60 سال، 60 سال جس کو اپنی زبان میں، 60 سال سے میں اس طرح رو رہا ہوں کہ میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں۔ کس کے آنسو؟ خون کے آنسو۔ پھر آپ کا وصال ہو گیا، کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو آپ سے پوچھا حضرت فتح موصلی آپ کے ساتھ اللہ نے کیسا سلوک فرمایا، آپ کے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ فرمایا؟ حضرت فتح موصلی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نے میرے ساتھ اپنی شایان شان سلوک فرمایا اور مجھے عرش کے سائے تلے کھڑا رکھا گیا، اور مجھے میرے رب نے پوچھا او فتح موصلی تو اس طرح کیوں رویا کرتا تھا کہ تیری آنکھوں سے خون کی طرح آنسو بہتے تھے؟ حضرت فتح موصلی فرماتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے خدا، میں تیرے خوف میں رویا کرتا تھا، تیری خشیت میں رویا کرتا تھا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ خدا کی بارگاہ سے فرمان جاری ہوتا ہے اے فتح موصلی تیرے نامہ اعمال میں 40 سال تک میری بارگاہ میں پیش کیا گیا، کتنے؟ 40 سال تک، لیکن تیرے اعمال میں کبھی بھی میں نے کوئی گناہ کو نہیں دیکھا۔ اب ذرا سوچیں کہ جس کے اعمال 40 سال تک رب کی بارگاہ میں پیش ہو اور ایک بھی گناہ نہیں، ایک بھی گناہ نہیں، وہ بھی خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ سنیو افسوس کرو اپنی زندگی پر، صبح سے لے کر شام تک فرشتے تمہارے گناہ لکھ رہے ہیں، پھر بھی تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ اس آنسو کو تم آپ معمولی سمجھتے ہو، یہ آنسو معمولی نہیں ہے۔ ایک بندہ خدا کو قیامت کے دن اللہ اس کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں بھیج دے گا، جب فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، اس کی آنکھ کا ایک آنسو، اس کی آنکھ کا ایک آنسو خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے پروردگار، اگرچہ اس بندے نے گناہ پر گناہ کیے ہیں اور تیری نافرمانی کی ہے، اگرچہ تو اس کے جسم کو جہنم میں ڈال دے، لیکن اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا ہے اور وہ آنسو اس کی آنکھوں کی پروں پر بہا ہے۔ اس کا پر کہے گا اے خدا پورے جسم کو تو جہنم میں جلا دے، لیکن اس پر کو جو اس بندے کے جسم میں ہے نہیں جلا۔ خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب کا فرمان آتا ہے اے فرشتوں چھوڑ دو، ایک آنسو کی وجہ سے میں نے اسے جنت کا فرمان عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ ہے خشیت الہی۔ ذرا رب کی بارگاہ میں رو کر تو دیکھیں رب کتنا نوازتا ہے، لیکن افسوس دن پر دن گناہ کرنے کے باوجود ہمارے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ نمازیں تو اس طرح قضا کر رہے ہیں کہ جیسے ہم سے کوئی پوچھا ہی نہیں جائے گا، مسجد کو اس طرح ویران کر رہے ہیں جیسے رب کی بارگاہ میں ہماری پکڑ ہی نہیں ہوگی۔ کاش کاش آپ کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی۔ ہمارے جو دل، یہ جو دل ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کیونکہ پتھر بھی اللہ کی یاد میں، اللہ کی خشیت میں رویا کرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک پتھر رو رہا تھا۔ پتھر کے قریب سے وہ ندیاں بہ رہی تھی، ایک سیدھے جانب سے بہ رہی تھی، ایک دوسرے جانب سے، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا اور جا کہاں رہا۔ لوگوں نے بڑی تلاش کی کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا، جا کہاں سے رہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ بھی دیکھ لیجئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے پوچھا اور پتھر ذرا مجھے بتا یہ پانی جو ہے تجھ سے بہہ کر نکلتا ہے یہ کہاں سے آتا اور کہاں جاتا ہے؟ پتھر نے بارگاہ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی او اللہ کے نبی عیسیٰ ذبیح اللہ، او اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ، جو میرے سیدھے جانب سے پانی بہ رہا ہے وہ میری دائیں آنکھ کے آنسو ہے سبحان اللہ، جو بہ کر گزر جا رہے ہیں، اور جو میری الٹی جانب سے پانی بہ رہا ہے وہ میری بائیں آنکھ کے آنسو ہے۔ سیدنا عیسیٰ نے پوچھا وہ پتھر ذرا تو رو کیوں رہا ہے؟ پتھر نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔
پتھر رو رہے ہیں خدا کے خوف میں. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے سینے میں پتھر نہیں، دل ہے دل. کب رو گے خدا کے لیے؟ کب اپنے گناہوں کو یاد کر کر آنسو بہاؤ گے؟ اتنی بے خوفی آخرت سے، اتنی بے خوفی اپنی قبر سے. قبر اور آخرت معمولی چیز نہیں ہے. خدا را اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. یہ زندگی ایک مرتبہ آ گئی، بار بار نہیں ملے گی، بار بار نہیں ملے گی. ایک موجودہ قصہ میں آپ کو بتا دوں. اناؤ کے اندر ایک جوان کی موت ہو گئی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ ہم کب مریں گے. یہاں تو موت کا کوئی یقین ہی نہیں. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں نماز کے اندر ایک سلام پھیرتا ہوں، دوسرا سلام پھیروں گا یا نہیں مجھے بھی یہ نہیں پتا. اتنی موت سے بے خبری، اتنی اللہ کے خوف سے بے خبری. وہ جوان کی جس کی بڑی آرزویں تھی ایک لمحے میں چلا گیا. بڑی بڑی تمنائیں کرنے والے آج قبر کے اندر موجود ہیں، اور جس کی کوئی خواہش نہیں، بزرگی کی وجہ سے اپنے گھروں میں پڑے رہے، موت مانگ رہے ہیں پھر بھی موت نہیں مل رہی. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. مجھے اور آپ کو سب کو قبر کی دہلیز کو دیکھنا ہے. قبر میں جانے سے پہلے کیوں نہ قبر کی تیاری کر لیں. آخرت میں رب کی بارگاہ میں رسوا ہونے سے پہلے کیوں نہ اپنے آپ کو سوار لیں، کیوں نہ نیکیاں کرنے لگے، کیوں نہ گناہوں سے توبہ کر لیں. یہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی. اس زندگی کو غنیمت سمجھو. یہ سلامت ہاتھوں کو غنیمت سمجھو، یہ سلامت پیروں کو غنیمت سمجھو، یہ سلامت آنکھوں کو غنیمت سمجھو. جن کی آنکھیں نہیں، جن کے ہاتھ نہیں، جن کے پیر نہیں، ان سے جا کر پوچھو ان کی اہمیت کیا ہے. خدا نے یہ چیزیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرو، اس کا خوف پیدا کرو، اس کی محبت کو دل میں پیدا کرو، اور زندگی کو گزارو اس طرح کہ جس طرح ہمارا خدا دیکھ رہا ہے. کوئی بھی گناہ کرو اس سے پہلے یہ یقین کر لو ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین تمہارے دل میں پیدا ہو گیا کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر تم گناہوں سے توبہ کر لو گے. تمہاری قبر بھی سنور جائے گی، انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی. آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ کریم ہمیں اپنے دلوں میں خشیت الہی کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.